اعوذ باللہ من ابھی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مسلسل یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عقیدہ مہدویت ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے اور دین کا بہت اہم ترین جزو ہے۔ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک مانا لیکن آخری نبی کو نہیں مانا تو اس کی ساری محنت رائگاں ہو جائے گی۔ اگر زمانے پیغمبر اس نے دیکھا اور ان کے دور میں اس کے اوپر واجب ہو گیا ماننا رسول کو۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے 11ویں امام تک مانا لیکن آخری امام کا منکر ہو گیا، آخری امام کا قائل نہیں ہوا، تو اس کی بھی محنت یوں ہی رائگاں ہو جائے گی جیسے کسی شخص نے 1,24,000 انبیاء میں آخری رسول کو نہ مانا ہو۔ تو اب سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم آخری نبی کی امت میں ہیں اور آخری امام کی قیادت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگرچہ امام ہماری نگاہوں سے غائب ہیں لیکن یہ ہمارے عقیدے کی پختگی ہے کہ 1400 سال کا تقریباً عرصہ گزر رہا ہے۔ نبی کریم نے اپنے زمانے میں جو فرمایا تھا ہم فرمان رسول پہ ثابت قدم ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ 11 اماموں کے سلسلے میں جو آخری نبی اور سچے نبی نے فرمایا وہ ساری باتیں سچی ہوئیں۔ دین کے معاملے میں جتنی باتیں فرمائیں ہم نے بھروسہ کیا، تو کیا وجہ ہے کہ آخری امام کے سلسلے میں ہم اعتبار نہ کریں؟ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ حدیث ہمیں متوجہ کرتی ہے جس میں نبی نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت اور کفر کی موت ہے۔ یعنی خود نبی نے جو کہا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو کوئی ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جو ایک فرقے کے پاس ہوگا بقیہ اور فرقوں کے پاس نہیں ہوگا۔ تو امامت وہ موضوع ہے، وہ سبجیکٹ ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرقہ ہے۔ اماموں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ 6 امام تک لوگ بدل گئے اور آگے چل کر کے کچھ لوگ بدل گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ 11ویں امام تک ماننے کے بعد بھی شک اور تردد میں مبتلا ہو گئے اور ابھی ہوں گے، تو یہ لوگ بھی خسارے میں اور نقصان میں رہیں گے۔ تو امام کو، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ ان کی معرفت کے بغیر کفر کی موت ہوگی۔ تو اگر ہمیں کفر کی موت سے بچنا ہے تو اپنے زمانے کے امام کو بقدر امکان پہچاننا ضروری ہے۔ یعنی جس طریقے سے واقعی خدا کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، رسول کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، امام کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہی بقدر معرفت، بقدر طاقت، بقدر قوت، بقدر امکان، بقدر علم جو جتنا پہچان لے گا اسی کے اعتبار سے اس کے ایمان کا درجہ بلند ہوگا یا پست ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اپنے امام کو پہچاننا ہے اور اپنے امام کے ساتھ ہم بلائے جائیں گے تو ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہماری سیرت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم وہاں پر بھی امام کے لیے زینت کا سبب بنے، ان کے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنے۔ تو غیبت امام میں ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو آگے چل کر کے سبق میں آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گی۔ وہ ساری باتیں غیبت امام میں ہمیں خود محسوس کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بڑا دشوار گزار یہ دور ہے کہ جس میں ہمارے امام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں اور گویا علماء جو دین ہمیں بتا رہے ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بہت ہی سوچ اور سمجھ کر قدم آگے بڑھانا ہے۔ اور بہرحال یہ یقین رکھنا ہے کہ سچے نبی نے آپ کے متعلق خبر دی ہے، زمانہ غیبت کی بھی، ظہور کی بھی۔ تو غیبت کا دور ہے، انشاءاللہ ظہور کا دور بھی ہم دیکھیں گے، اور جیسی سلطنت اور جیسی حکومت کے متعلق امام نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے، امام کی ویسی سلطنت اور ویسی حکومت ہوگی۔ اور
سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام سے ہمارا رابطہ نہیں ہے. دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام مومنین سے ملتے ہیں، امام اپنے چاہنے والوں سے ملتے ہیں، امام مصیبت زدوں سے ملتے ہیں، جو مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں، زائرین سے ملتے ہیں، حاجیوں سے ملتے ہیں، جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں امام ملتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مومنین پہچان نہیں پاتے کہ یہ ہمارے امام ہیں. رسالہ جزیرہ خضرہ کے صفحہ 16 میں بحوالے احادیث آل محمد مرقوم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ہر مومن کی ملاقات ہوتی ہے. رسالہ جزیرہ خضرہ کے صفحہ 16 میں یہ حدیث مرقوم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے ہر مومن کی ملاقات ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ مومنین انہیں مصلحت خداوندی کی بنا پر اس طرح نہ پہچان سکیں جس طرح پہچاننا چاہیے. کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں جب امام چلے جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے وقت کے امام تھے. اور تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں امام نے یہ چاہا اور مصلحت خدا ہوئی، وہاں ملنے والوں نے، ملاقات کرنے والوں نے پہچان بھی لیا کہ یہی وقت کے امام ہیں. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں. امام ہمارے علماء کی مدد کرتے ہیں، ہمارے مراجع کرام کی مدد کرتے ہیں، وہ ہمارے عالم کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، مسائل کی دریافت میں امام کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے. مومنین ان کے چاہنے والے جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں یا امام کی ضرورت ہوتی ہے شدت سے، تو امام مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے ایک عالم ہمارے یہاں گزرے ہیں، ملا محمد باقر داماد. ملا محمد باقر داماد، ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اکثر امام سے استفادہ حاصل کرتے تھے. ان کے متعلق ہے کہ ایک شب آپ نے نجف اشرف کی ذریعہ میں ایک مسئلہ لکھ کر ڈالا. ایک مسئلہ نجف اشرف یعنی مولا علی کی ذریعہ میں ایک مسئلہ لکھ کر ڈالا. اس کے جواب میں ان سے تحریراً کہا گیا کہ تمہارا امام زمانہ اس وقت مسجد کوفہ میں مصروف عبادت ہے، تم وہاں جاؤ، تمہارے زمانے کے جو امام ہیں ان کے یہاں جاؤ. یہ امام نے متوجہ کیا زمانے کے امام کی طرف، پہلے امام نے متوجہ کیا آخری امام کی طرف کہ وقت کے امام، جس زمانے کے تمہارے امام وہ ہیں اور مسجد کوفہ میں مصروف عبادت ہے، وہاں جاؤ. تو ملا محمد باقر داماد مسجد کوفہ پہنچے تو دروازہ خود بخود مسجد کا کھل گیا. دروازہ بند تھا، مسجد کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آپ اندر داخل ہو گئے اور مسئلے کا جواب حاصل کیا اور مطمئن ہو کر مسجد کے باہر تشریف لائے. تو امام علماء کی مدد کرتے ہیں دین کے مسائل میں، اور امت کی مدد کرتے ہیں، چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، مومنین اور مومنات کی مدد کرتے ہیں اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوں. اور اس کا خود فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہماری توجہ تمہاری طرف سے ہٹ جائے تو تم ہلاک ہو جاؤ. ہمارے مولا ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہوتے. ہم غافل ہو جائیں الگ بات ہے، لیکن ہمارے امام ہماری طرف سے غافل نہیں ہوتے. ایک واقعہ جناب موسیٰ کے زمانے کا یہ ملتا ہے. کہتے موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، یہ فرعون تیرا باغی ہے اور یہ فرعون تیرا سرکش ہے، تیری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور خود خدا بنا بیٹھا ہوا ہے، تیرا باغی ہے، تیرا مخالف ہے، تیرے مقابل میں خدا بنا بیٹھا ہوا ہے. پروردگار ایسا کر اس کی روزی بند کر دے. اگر روزی بند کر دے اور حلق سے نیچے لقمہ نہ اترے اور بھوک لگے تو جب بھوک سے تڑپے گا تو اسے خود ہی خدا یاد آ جائے گا. اس کا رزق نہیں ملے گا تو خدا یاد آ جائے گا. تو جواب ملا جو حضرت عیسیٰ کو وہ ہر مرحلے میں ہمارے کام آنے والا ہے. یعنی خدا نے جواب یہ دیا کہ موسیٰ، وہ فرعون بھول گیا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، مگر میں کیسے بھولوں کہ میں اس کا خدا ہوں. وہ بھول گیا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، میں کیسے بھولوں کہ میں اس کا خدا ہوں. اسی طریقے سے ہم اپنے رسول کو، اپنے امام کو اگر بھول بھی جائیں، غافل بھی ہو جائیں، تو بہرحال ہم بندے ہیں، ہم امتی ہیں، ممکن ہے کہ ہم بھول جائیں، لیکن وہ اللہ کے نمائندے نبی اور امام ہو کر کے یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں،
وہ ہمارے امام ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو امام مولا علی کے سخت ترین دشمن تھے، یا اور اماموں کی زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے دور کے بادشاہوں پہ جب کوئی مصیبت کا وقت پڑا ہے، کوئی مشکل کا وقت پڑا ہے، کسی نے اس علمی مسئلہ دریافت کیا ہے اور جواب نہیں دے سکے، تو ہمارے امام نے آ کر کے ان کی مدد کی۔ وہ بھول چکے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں، مگر امام نہیں بھول سکتے تھے کہ ہم ان کے امام ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم غافل ہو جائیں یہ الگ بات ہے، مگر امام ہمارے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہوتے، لیکن ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر لمحہ امام کے وجود کا احساس رہنا چاہیے، اور ہر لمحہ یہ یقین رہنا چاہیے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، مگر ہمارے امام کی ہم پر نگاہ ہے، ہمارے عمل کے گواہ ہیں، ہمارے عقیدے کے گواہ ہیں، ہماری ایک ایک سانس کے گواہ ہیں۔ اگر یہ یقین کامل پیدا ہو جائے تو بہت سی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور اپنے کردار کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کا ایک حصہ ہم بن سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کریکٹر اور وہ کردار ہم میں نہیں پیدا ہوگا اور ہم غافل رہ گئے تو امام بروں کو اپنے لشکر کا حصہ نہیں بنائیں گے، ظالموں کو اپنے لشکر کا حصہ نہیں بنائیں گے، دوسروں کا حق مارنے والوں کو اپنے لشکر کا حصہ نہیں بنائیں گے، چوری اور بے ایمانی کرنے والوں کو اپنے لشکر کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ جو خالی دعویٰ کر رہے تھے عقیدے کا، تو صرف دعویٰ کرنے والوں کو اپنے لشکر کا حصہ نہیں بنائیں گے، بلکہ واقعی عقیدے کا تعلق دل سے ماننا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے۔ اگر دل سے تصدیق کی ہے، دل کی گہرائیوں میں عقیدہ اترا ہے اور عمل سے وہ عقیدہ ظاہر ہوا ہے، تبھی امام اپنے لشکر کا حصہ ہمیں بنائیں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ غور کرنا کہ امام ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری نصرت کرتے ہیں، اور زمانہ جب ہم پہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے اور ہم کسی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں اور استغاثہ کرتے ہیں، امام کو آواز دیتے ہیں، امام کو پکارتے ہیں، تو امام ہماری مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ایک بہت اہم واقعہ اور جو تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، زیادہ تر کتابوں میں موجود ہے، جہاں جہاں امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ خصوصاً کتاب کشف الغمہ صفحہ 133 میں یہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے سید باقی، یہ امام کے چاہنے والے تھے، امامیہ مسلک سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کے والد امامیہ مکتب سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ تو باپ کا عقیدہ اور تھا، بیٹے کا عقیدہ اور تھا۔ بیٹا امام زمانہ کا چاہنے والا اور ماننے والا تھا، باپ کا عقیدہ ان سے بیٹے سے الگ ہٹ کے تھا۔ لیکن ان کے والد ایک دفعہ بہت بیمار ہوئے اور بڑے بڑے حکیموں کا علاج، جو نامور اور مشہور حکماں تھے، حکیم تھے، ان کا علاج کر کے جب مایوس ہو گئے، تب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہارے امام نے ہمیں شفا دے دی تو ہم تمہارے امام پر ایمان لائیں گے اور مذہب امامیہ قبول کر لیں گے، مسلک امامیہ ہم قبول کر لیں گے۔ یہ کہنے کے بعد جب رات کو وہ بستر پر گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ تشریف لائے ہیں، ایک نوجوان تشریف لائے ہیں، اور جہاں بیماری تھی، جہاں مرض تھا، بیماری تھی، وہاں پر ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی انہوں نے ہاتھ رکھا وہ بیماری جاتی رہی، بالکل صحت مند ہو گئے۔ تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی جو بیٹا جنہیں وہ آخری امام کہتا ہے، یہ وہی امام تھے جن کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں شفا دے دیں گے تو ہم ان کا مسلک قبول کر لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً جا کر اپنے بیٹے کو بیدار کیا اور خوشخبری دی کہ بیٹا تمہارے امام نے ہمیں شفا دے دی، اور اب وہ تمہارے امام نہیں بلکہ ہمارے بھی امام ہیں، اور ہم نے ان کے مسلک کو قبول کر لیا ہے اور ان کی امامت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم واقعہ کتاب جواہر البیان میں ہے کہ بحرین کا حاکم، بحرین جو ایک ملک ہے، وہاں کا حاکم نصرانی تھا، اور اس کا وزیر دشمن اہل بیت تھا، خارجی تھا، دشمن اہل بیت تھا۔ وزیر نے بادشاہ کے سامنے، یعنی اس کو دعویٰ تھا کہ وہ مسلمان ہے، وزیر کو دعویٰ تھا کہ مسلمان ہے، مگر اہل بیت کا وہ مخالف تھا، اہل بیت کا دشمن تھا۔ تو وزیر نے بادشاہ کے سامنے کچھ انار پیش کیے، بالکل تازہ انار، جن پر ترتیب سے خلفاء کے نام تحریر تھے، پہلے خلیفے کا نام، دوسرے خلیفہ کا نام، تیسرے خلیفے کا نام تحریر تھا، اور بادشاہ کو یقین دلایا کہ ہمارا مذہب حق ہے
اور ترتیب خلافت اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. یعنی خلفاء کے نام انار پہ لکھے ہوئے تھے اور ترتیب سے لکھے ہوئے تھے. یعنی جیسے ترتیب سے خلافت تھی اسی ترتیب سے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ اور شاید چوتھے خلیفہ کا نام بھی رکھا ہو. بہرحال تو بتایا کہ یہ ترتیب جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق درست ہے، ورنہ اللہ انار کو جنت کا پھل کہا گیا اور جنتی پھل پر ان خلفاء کے نام کو نہ تحریر کرتا. بادشاہ کے دل میں یہ بات اس طرح سے بیٹھ گئی کہ اسے یقین ہو گیا کہ انہی کا مذہب حق ہے اور جو امامیہ مسلک ہے وہ باطل پر ہے. چنانچہ اس نے امامیہ مکتب یعنی شیعوں کے تمام علماء کو، جو اہم علماء تھے، ان کو بلایا اور انار دکھایا اور کہا دیکھو اس پہ خلفاء کے نام تحریر ہیں، اور اس کے رد میں اگر تم کوئی مضبوط دلیل لاؤ تب تو ہم مانیں گے کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے، ورنہ ہم تمہارے مذہب کو دنیا سے ختم کر دیں گے، جڑ سے ختم کر دیں گے، اور ہمارے ملک میں جتنے تمہارے مسلک و مذہب کے ماننے والے ہیں قتل عام شروع کر دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسا تھا کہ جس میں شیعوں میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا، علماء کرام بھی مضطرب اور بے چین ہو گئے. آخر میں شیعہ علماء ایک جگہ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے آپس میں گویا فیصلہ کیا، اپنوں میں سے منتخب کیا 10 علماء کو. یعنی جو علماء اچھے تھے ان میں بھی لوگوں نے 10 علماء کو منتخب کیا اور یہ پروگرام بنایا کہ جنگل میں جا کر کے امام کو آواز دیں، استغاثہ کریں امام سے اور فریاد کریں اور بتائیں کہ آپ کے چاہنے والوں پہ یہ مصیبت کی گھڑی آئی ہے، آپ مدد کیجئے. چنانچہ اس سلسلہ میں جب فیصلہ ہو گیا تو 1 شب کی مہلت ملی اور یہ لوگ ایک ایک کر کے جنگل کی طرف روانہ ہونے لگے. تو 2 عالم اپنی اپنی مدت اور فریاد و فغاں کر کے واپس آئے، استغاثہ کر کے واپس آئے. 2 عالم گئے، استغاثہ کیا، واپس آئے. دیکھیے امام کو ہم جو پکار رہے ہیں تو اب کیا شرطیں ہیں، اور امام آواز بہرحال سن تو سب کی رہے ہیں، لیکن کس کی آواز پہ کب آتے ہیں یہ امام ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. تیسرے عالم جب محمد بن علی جن کا نام تھا ان کی باری آئی تو وہ بھی جا کر مصلی بچھایا، استغاثہ کیا، لیکن بظاہر کوئی اثر انہیں سامنے نظر نہیں آیا. اور اب اس کے بعد گویا ناکام ہو کر کے، اپنی سمجھ سے ناکام ہو کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کس بات کی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں امام زمانہ کی تلاش ہے، ان کے چاہنے والوں پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہم پکار رہے ہیں مگر وہ آ نہیں رہے ہیں. تو آنے والے نے کہا کہ میں ہی تمہارے زمانے کا امام ہوں، میں ہی تمہارا امام زمانہ ہوں، بولو کیا کہتے ہو؟ تو محمد بن علی نے کہا کہ اگر آپ واقعی ہمارے عہد کے امام ہیں، ہمارے آخری امام ہیں، تو آپ سے حاجت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ہم کیوں آئے ہیں. تو اب ان کے اس جواب میں امام نے فرمایا کہ سنو، وزیر جو ہے وہ شرارتی ہے، اس نے سازش کی ہے. تو جو وزیر ہے وہ خارجی ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، تو اس نے سازش کی ہے. وزیر کے فلاں کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق ہے، اس میں مٹی کے چند سانچے رکھے ہوئے ہیں، یعنی ڈائی، مٹی کے چند سانچے رکھے ہیں. مٹی کے سانچے بنا کر کے اس میں نام لکھ کر کے جب انار چھوٹے چھوٹے رہتے تھے تو اس پہ وہ سانچا چڑھا دیتا تھا. جب انار بڑا ہوتا تھا تو چونکہ نام اندر لکھا رہتا تھا لہٰذا انار کے اوپر وہ نام کندہ ہونے کی وجہ سے نقش ہو جاتا تھا، ابھر آتا تھا. تو امام نے فرمایا کہ اس مٹی کے چند سانچے رکھے ہوئے ہیں، جب انار چھوٹا ہوتا ہے وزیر اس پر وہ سانچا چڑھا دیتا ہے، اور جب انار بڑھتا ہے تو وہ نام انار کے اوپر ابھر آتا ہے جو سانچے میں نقش ہے. محمد بن علی تم بادشاہ کو اپنے ہمراہ لے جا کر وزیر کے فریب سے آگاہ کر دو، وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا اور وزیر کو سزا دے گا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور شیعوں کی جان بچ گئی اور وزیر کو سزا بادشاہ نے دی. یہ واقعہ جو ہے وہ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 536 مطبوعہ نجف اشرف میں ہے. تو مقصد یہ کہ ہمارے امام غیبت میں بھی مومنین کی مدد کرتے ہیں، اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، جس کی مدد ضروری ہوتی ہے امام مدد کے لیے آتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ مدد کرنے والے کو
مصیبت میں گھرا ہوا انسان نہ پہچان سکے کہ یہی ہمارے امام ہیں. ممکن ہے کہ ہم میں آپ میں سے بھی اکثر و بیشتر کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں امام سے ملاقات ہوئی ہو، لیکن ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہ سکے ہوں اور ہماری مشکلیں حل ہو گئی ہوں. دین کا کام امام کی نگرانی ہی میں چل رہا ہے، اور امام ایک لمحے کے لیے بھی ہماری زندگی سے غافل نہیں ہے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے راستے پر چلیں جو امام کے لیے خوشنودی کا راستہ ہو، خوشی کا راستہ ہو، ان کی رضا، ان کی مرضی کا راستہ ہو، اور ہم سب لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے نصرت کرنے والوں میں شامل ہوں. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. کوئی شک شبہ تو نہیں؟ جی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب جی یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے وہ واقعہ بتایا تھا کہ جن کے باپ مذہب امامیہ پر نہیں تھے جی، تو ان کا نام کیا تھا؟ سید باقی ابن اتوہ، عین تو واو چھوٹی ہے، یعنی بیٹے کا نام سید باقی، باپ کا نام اتوہ تھا. اور یہ واقعہ کشف الغمہ صفحہ 133 میں ہے. جی 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 بہت شکریہ. خدا حافظ. سید باقی ابن اتوہ. اللهم صل على محمد وآل محمد